بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ فلاح بشر آفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بندہ ناچیز حافظ غلام صابر جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کافی دنوں سے نکاح کے حوالے سے ایک سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے، یہ اس کی تیسری ویڈیو ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایمان والے بندے کو کیا ارشاد فرمایا کہ وہ کس طرح کی بیوی کو تلاش کرے اور کون سی بیوی اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی بیوی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہاں پر ہم 3 احادیث بیان کریں گے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے کہ بہترین عورت کہ جس کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے فضیلتیں بیان کی گئیں اور وہ نکاح کے لیے انتہائی موزوں ہیں، وہ 3 خواتین کون سی ہیں؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحصیر فی ناحیت البیت۔ الحصیر کہتے ہیں چٹائی کو، جو کھجور کا بچھونا ہوتا ہے کہ کونے میں، گھر کے کونے میں پڑا ہوا چٹائی کا ٹکڑا، وہ بہتر ہے اس عورت سے، خیر من امرأۃ لا تلد، کہ جو عورت بچے کو جنم دینے کی صلاحیت نہ رکھتی۔ دوسرے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر نسائکم الولود الودود، کہ بہترین خواتین میں سے جو خاتون ہے، یعنی تمہاری بیویوں میں سے جو بہتر ہے سب سے زیادہ، تو وہ عورت کہ جس کے اندر 2 خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1 کہ زیادہ بچے جننے والی، اور نمبر 2 اپنے شوہر سے بہت زیادہ پیار کرنے والی۔ تیسرے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوداء ولود خیر من حسناء الا تالد، کہ کالے رنگ کی عورت اگر بچہ جننے والی ہے، بچوں کو پیدائش کرتی ہے، تو وہ حسین و جمیل عورت سے کالے رنگ کی عورت جو ہے وہ بہتر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو وہ طریقہ بیان کیا کہ اگرچہ عورت کالے رنگ کی ہو اور حسن میں کامل نہ ہو، حسن میں کم ہو، لیکن وہ بچوں کو جننے والی ہو، محبت کرنے والی ہو، تو وہ سفید گورے رنگ والی حسین و جمیل عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جو کہ بچے جننے والی اور محبت اور وفا کرنے والی نہیں ہے۔